قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها آلہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین. حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ کریم اپنی توحید اور اپنے بندوں پر سلام اور ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قل الحمد للہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے، جن لوگوں کو، جن انسانوں کو، جن اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں میں ان کو شامل کر لیا ہے اور ان کو چن لیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے دین کے لیے، یعنی کہ ان کو خاص کر دیا گیا ہے. ان پر سلام ہو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. اس میں انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں ان چنے ہوئے لوگوں میں، اور دوسرے لوگ بھی جو اللہ کے معبود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے بعد یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام وہ ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ بنا لیا، اپنے لیے خاص کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ انسان اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے، ایک بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے. بندے کا تعلق اپنے رب کی بندگی کے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت کا تعلق اپنے بندے کی ربوبیت کے ساتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر وہ اپنے دوسرے بندوں کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سلام بھیجو. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کی عزت میں، رفعت میں، بلندی میں، مرتبے میں اتنا ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے کہ دوسروں کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں. پھر اللہ کریم اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ خیر عما یشرکون، کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت اتنی شان والا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرنے کے ساتھ اپنے بندوں پر سلامتی کا حکم دے رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ اللہ رب العزت بہتر ہے یا جن کو تم شرک کرتے ہو، جن کو تم معبود بنائے ہوئے، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، وہ بہتر ہے. آپ دیکھیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اپنی سلامتیاں بھیجتا ہے، اور وہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو بت ہے، وہ تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا دوسرا ایک پہلو بیان کرتے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کہ بھلا وہ کون ہے جو، اب اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں براہ راست. اب فرماتے ہیں ذرا غور و فکر کرو اس کائنات کے اندر کہ امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے کس نے پانی برسایا ہے، فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، اور پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوبصورت باغات. آپ دیکھیں ایک تو کائنات کو پیدا کیا. اب ذرا غور و فکر کریں، دعوت فکر ہے کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا،
फिर इस कायनात के अंदर रबूबियत के निज़ाम को कायम किसने किया? फिर उस रबूबियत के उस निज़ाम को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने असबाब कैसे पैदा किए? वो ये इतने बड़े निज़ाम जिंदगी पैदा करने वाली हस्ती कौन हो सकती है? ये कायनात को बनाना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा काम है, फिर उस कायनात के अंदर जिंदगी को जारी रखना ये उससे भी बड़ा काम है। अल्लाह ताला इन दोनों चीजों को हमारे सामने इंसानों के सामने रखते हैं कि जरा ये गौर व फिक्र करो कि इस कायनात को, इस आसमानों को, जमीन को बनाया किसने है और फिर इस निज़ाम जिंदगी इसके अंदर जारी कैसे रखा है। वंज़ला मिनस समाई माअन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से पानी बरसाया। एक और दूसरी आयत है किसी मुकाम पर कि वजअलना मा लिकुल्लि शैइन हई, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी को तमाम चीजों की जिंदगी का जरिया बना दिया। अब अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाने की, बारिश बरसाने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि उसी बारिश के सदके फांबतना भी हदाइक ज़ात बहजतिन, और फिर हमने उगाए उस पानी से कुछ मंजर बागात, खूबसूरत बागात उगाए, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। आपकी जिंदगी का एक बहुत एक सामान होता है, आपके लिए गल्ले उगाए जाते हैं, आपके लिए फल उगाए जाते हैं उसी पानी के जरिए से, और इसी जमीन जो कायनात अल्लाह ने बनाई है उसी जमीन में से। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, तुम्हारे लिए ये बात न थी, तुम्हारी ताकत नहीं थी, तुम अपने तौर पर इस काबिल न थे कि हम तुम बितू शजरहा, कि तुम उगा सकते दरख्त, यानी कि दरख्त, फूल, पौधे, ये सारे गल्ले, ये बागात, कुछ भी तुम उगाने के काबिल न थे। अल्लाह, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा माबूद भी हो सकता है? यानी इस इतनी शान वाला रब जो आपके लिए सब कुछ पैदा कर रहा है, क्या और भी कोई हो सकता है? बल हुम कौम यादिलून, बल्कि वो ऐसे लोग हैं जो राय रात से हटे हुए हैं, यानी कि जो इसके खिलाफ सोचते हैं, जो अल्लाह ताला को छोड़ के दूसरों को अपना माबूद बना लेते हैं, वो दर हकीकत हकायत को समझने वाले नहीं है, हकीकतों पर ईमान लाने वाले नहीं है।